کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں اس بوڑھے داستان گو کا سلام پہنچے۔ آپ میں سے بہت سارے مختلف پیشوں سے متعلق ہوں گے، بہت سارے تاجر ہوں گے، آوارہ گرد ہوں گے، میرا خیال کچھ کو فہما بھی ہوں گے، کیونکہ آپ جن بلندیوں سے گزر کے آئے ہیں، آپ ان کی ویلیز سے گزر کے آئے ہیں، اس میں ہندو کش بھی ہے، پامیر بھی ہے، تاشین کی ماؤنٹینز بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ تو کچھ پیشہ ور آوارہ گرد میں ان کو کہتا ہوں، پروفیشنل، کیونکہ ان کے دماغ میں سوائے اس جنون کے اور کوئی جنون نہیں ہوتا۔ تو پرانے زمانے میں وہ ان کاروانوں کے ساتھ چل دیتے تھے اور پھر اپنا راستہ خود تعین کرتے تھے۔ اچھا، آپ ہی کے علم میں ہوگا کہ میں تو ایک بوڑھا داستان گو ہوں، لیکن ایک اور داستان گو جو تاریخ میں سب سے مشہور ہے وہ تھی شہرزاد۔ شہرزاد کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس نے وہ الف لیلہ کی 1001 راتوں کو کہانیاں سنائیں۔ کوئی بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جی جو بھی آئے مجھے کہانی سنائے، اگر میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، دلچسپی نہیں رکھتا یا کہانی کا اختتام ہوتا ہے تو میں اس کو قتل کرا دوں گا، ورنہ شاید پتہ نہیں آدھی سلطنت دے دوں۔ چنانچہ یہ خاتون آئی شہرزاد، اور ظاہر ہے خوبصورت بھی تھی، تو اس کو بادشاہ نے کہا کہ کیوں اپنے قتل کے درپے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیوں اپنی آدھی سلطنت کے درپے ہو، یعنی چیلنج کر دیا۔ چنانچہ اس نے کہانی شروع کی۔ تو آج ایک اور شہرزاد، اور اس کا نام بھی ملتا جلتا ہے، وہ ہے شہروز۔ دیکھیں نا، اس کو حسین اتفاق کہا جا سکتا ہے کہ شہرزاد اور شہروز، اور ان کے پاس پہاڑوں کی کہانیاں، اور ایسی کہانیاں ہیں جو 1001 شب تک بھی سنتے جائیں تو ختم نہ ہوں اگر ڈیٹیل میں وہ جائیں، لیکن ہمارے پاس ڈیٹیل کا ٹائم نہیں، اس لیے ہم 2 ایپیسوڈ میں ان کی کہانیاں سنیں گے۔ اب میں شہرزاد کہوں آپ کو یا شہروز کہوں؟ آپ پہلے بھی آ چکے ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور اپنی جو محبت ہے اس کا اظہار تو میں کرتا ہی رہوں گا۔ ظاہر ہے کہ آپ میرے فیوریٹ ہیں، میرے ہیرو ہیں۔ ایک تو ہر ایک کو ہیرو کہا جاتا ہے، یہاں بہت سارے فلاں جناب نیشنل ہیرو ہے، فلاں جو، اور حرام ہے کسی کو پتہ ہو کہ کون ہے کیا ہے، لیکن آپ کو کل دنیا جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ جو نصابی کتابیں ہوں گی اس میں مختلف کانکررز کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہیروز کا کم ہوتا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں نا مشعل راہ وغیرہ، یا ایک روشنی دکھانے والے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بہت سارے کارنامے سر انجام کر کے آئیں، ہم ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بہت سارے لوگوں کو تشویش ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ ویسی نہیں رہی جیسی کہ پہلے تھی، تو اگر آپ بریفلی ہمیں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہوا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سر تھینک یو فار ہیونگ می، اٹس آلویز این آنر کہ آپ کے ساتھ میں ایک چٹ چیٹ کرتا ہوں اور لوگوں کو کہانیاں سناتا ہوں اپنی۔ یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا 2021 میں، 2022 میں، جب میں کنچن جنگا کے لیے جا رہا تھا۔ کنچن جنگا دنیا کی 3ری بلند ترین چوٹی ہے اور انڈیا کی پہلی بلند ترین چوٹی ہے۔ ہم نے اس کو نیپال سائڈ سے کلائم کیا۔ اس کی تیاریوں کے اندر نا مجھے شاٹکا کا پرابلم آ گیا تھا۔ اچھا، شاٹکا، وہ شاٹکا کا پرابلم، ہاں جی، اس کی میں فزیوتھیراپی کرواتا رہتا تھا، لیکن ایک پوائنٹ پہ ایسا آیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تم کلائمبنگ چھوڑ دو، کیونکہ یہ بہت ورس ہوتا جا رہا ہے، تو کلائمبنگ چھوڑ دو یا ڈاکٹر بدل لو، جس طرح وہ ڈاکٹر کرتا۔ تو میں نے وہی کیا جو ہر بندے کو کرنا چاہیے، میں نے ڈاکٹر بدلا اور میں کنچن جنگا، لوتسے اور مکالو کے لیے گیا، دنیا کی 3ری، 4تھی اور 5ویں بلند ترین چوٹی۔ میں نے ان 3 چوٹیوں کو 28 دن کے اندر کیا۔ اچھا، اس دوران آپ کو وہ شاٹکا ہوتی تھی؟ تھا جی، پرماننٹ تھا اس ٹائم پہ۔ کوئی میڈیسن کھاتے؟ کچھ میڈیسن نہیں کھاتا تھا، بس وہ ایک وہی دماغ کا ایک وہ بھوت سوار تھا، ایک سمٹ فیور تھا۔ اس کے بعد جب میں پاکستان آیا واپس اور بڑا ویلکم ہوا میرا، چیزیں کافی ٹھیک ہونا شروع ہوئیں، تو میں نے اپنی تھیراپی دوبارہ شروع کروا دی۔ نانگا پربت کے ٹائم پہ جب میں نانگا پربت جا رہا تھا تو ڈاکٹر نے پھر وہی بات کی کہ نانگا پربت مت جاؤ، یہ چیزیں ورس ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، لیکن میں پھر بھی
چلا گیا. میں نے اس کی بات نہیں سنی انفارچونیٹلی, مجھے آج تک دکھ ہے اس چیز کا. لیکن خوشی ایک چیز کی یہ بھی ہے کہ اس مشکل مرحلے سے جہاں سے میں گزرا ہوں نا, تو آج اس نے مجھے 14 پیکس کا ایک دوست بنایا ہے. تو نانگا پربت جب میں نے کلائم کیا تو وہاں پہ کچھ اس طرح کے حادثات ہو گئے ہم دو بندوں نہیں, ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ پریزنٹ پوزیشن کیا ہے؟ پریزنٹ پوزیشن میری یہ ہے کہ میرا ایک آپریشن ہو چکا ہے. ڈاکٹر نے جو میری ڈسک رپچر ہو کے باہر آئی تھی, جو لیکوڈ تھا, اس کو کاٹ دیا تھا. اچھا. اس پوائنٹ کو. اور اس کے بعد سے آج تک ابھی تک میری یہ ٹانگ جو ہے وہ وہی 50% 40% پیرالائز ہے. اچھا. اور اس کے بعد بھی آپ نے کلائم کیا؟ ہاں جی, اس کے بعد بھی میں نے اناپورنا دنیا کی سب سے خطرناک چوٹی کلائم کی, میں نے دولا گیری کلائم کی, میں نے چویو کلائم کی, پھر شیشا پنگما کے لیے 3 اٹیمپٹس کی میں نے. تیسری اٹیمپٹ میں جا کے میں نے اپنی 14. تو یہ سب اسی کے ساتھ. ابھی اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کا علاج ALIF جو مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ ALIF سرجری ہوتی ہے, جس کے اندر وہ کلیمز ڈال کے آپ کی جو 2 ورٹیبراز ہوتی ہیں اس کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں, تو آپ کی شارٹک نروز جو ہوتی ہیں وہ ریلیز ہو جاتی ہیں پھر. اچھا, فی الحال آپ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک ٹانگ کو ذرا مطلب پراپر نہیں سمجھتے کہ وہ دوسری ٹانگ کا ساتھ نہیں دیتی, چلنے میں آپ کو دشواری ہوتی؟ ہاں جی, چلنے میں دشواری ہوتی ہے, لیٹنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, اس طرح. یہ تو ایک پرماننٹ ایک ہے تکلیف ہے جس کو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اب اگر جب یہ ٹھیک ہو گئی ہے بیماری تو میں بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہو جاؤں گا. اوکے. ہاں جی. اچھا, کیونکہ آپ کو عادت ہو گئی؟ مجھے عادت ہو گئی کیونکہ میں لنگڑا کے چلتا ہوں. اور جیسے ڈاکٹر ہمارے احسن ہیں فیصل آباد والے, ہاں جی, ان کو پولیو وغیرہ کا کچھ سلسلہ ہوا تو وہ ایک ٹانگ تھوڑی سی گھسیٹ تھے, لیکن انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹریکس کیے پاسز کیے ہیں. جی سر, مطلب اس کو اس طرح مینیج کیا ہے. تو ڈو یو ہوپ کہ بھائی اٹ ول بی ٹوٹلی کیورڈ آفٹرورڈز؟ آئی ایم ہوپنگ فار دا بیسٹ رائٹ ناؤ. آئی ایم ہوپنگ کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ایٹ لاسٹ صحت سب کچھ ہے. تو آئی ایم ہوپنگ کہ چلیے, ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ مکمل طور پر صحت مند ہو جائیں گے اور ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں آئیں. انشاءاللہ ضرور. اچھا, آپ کی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ بھائی 14 پیکس تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو سب سے زیادہ جو موت کے قریب کا تجربہ ہوا اور ہر ماؤنٹینئر کو ہوتا ہے اور آپ کو بھی ہوا, اور وہ نانگا پربت پہ ہوا, اور آپ نے ایک پوری رات نانگا پربت پہ گزاری. کس بلندی پہ؟ 7,000+ میٹر پہ. یعنی یہ کو 22-23 ہزار فٹ ہو جاتا تقریباً. اس سے زیادہ, کیونکہ 20,000 فٹ جو ہے وہ ہوگا 6,050 میٹر. ٹھیک. تو اس طرح 7,000 فٹ میرے خیال سے کوئی 24,000. اچھا, وہاں کیا مصیبت کیا پڑی آپ کو کہ بھائی؟ اصل میں سر ہم لوگ جب بیس کیمپ پہ تھے تو موسم اتنا خراب ہو گیا کہ اور کوئی ٹیمز جانے کے لیے ریڈی نہیں تھی. تو وہ میرے اندر کا وہ ایک فن خان بیس کیمپ کدھر کا؟ نانگا پربت کا. نہیں, کس طرف کا؟ دیامر سائڈ کا جو بیس کیمپ تھا. ہاں, تو میرے اندر کا وہ ایک فن خان جاگا کہ میں نے کہا کہ بھائی میں جاؤں گا اور میں کر کے آؤں گا جا کے. تو میں اور فضل ہرمن بال جو تھا اس کو بھی لوگوں نے روکا تھا, اور اس کے اندر بھی یہ فن خان سے مراد یہی ہے کہ ایک جذبہ, ایک جنون, ایک وحشت کہ بھئی یہ ہے تو کر گزرے. تو آپ نے بھی اسی طرح ہی کا رد عمل دیا. تو میں نے فضل جو میرا ایک ساتھی تھا, کلائمبنگ پارٹنر تھا شمشال سے, اس کو میں نے کہا کہ ہم دونوں جائیں گے. اب 55 ایئرز اولڈ, اس نے K2 3 دفعہ وداؤٹ آکسیجن کیا ہے اور وہ میرے ساتھ بغیر ڈاؤن سوٹ کے کلائم کر رہا تھا. تو ہم دونوں نے خیر کنگ شافر وال کراس کی. اچھا, یہ وال جو ہے اس کے بارے میں نے بہت داستانیں سنی ہیں, بلکہ رائنولڈ میسنر کی ایک کتاب ہے دا والز. اس میں دنیا کی جو ایگر کی ہے اور مختلف چوٹیوں کے ساتھ جو والز 5-6 اس نے گنی ہے, اور اس میں سے جو خطرناک ترین وہ کہتا ہے وہ یہ والی وال ہے نانگا پربت. تو آپ نے اس طرف سے چڑھائی کی؟ ہم نے اس طرف سے چڑھائی کی, اور میں توبہ کی آئندہ کے بعد اس جگہ پہ نہیں آؤں گا. میں موسٹ پروبیبلی اگر نانگا پربت دوبارہ کبھی کلائم بھی کیا تو میں میسنر کے روٹ سے زیادہ پسند کروں گا, روپل فیس سے زیادہ پسند کروں گا. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پسند کروں گا کہ 2-3 مرتبہ K2 پہ چلا جاؤں, لیکن اس کی چڑھائی نہ ہو. یہ وال نہیں. تو کیا تھا اس میں مشکل کیا تھا؟ obviously وہ بالکل
वर्टिकल होगी और उसमें और बहुत सारी सर दुश्वारियाँ उसमें आपके पैर तो थकते हैं, आपकी गर्दन भी थक जाती है, बिकॉज आपने ऐसे करके देखना होता है अच्छा। उसको, ऐसे करके, तो आगे पट्टे भी रह जाते हैं साथ में। तो और हम लोग क्लाइंब कर रहे थे, हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, बहुत थके हुए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से पानी आ रहा था, ऊपर से पानी भी आ रहा है, पत्थर भी आ रहा है, और क्रैम्पॉन्स हमने पहने हैं जो जूतों के नीचे कांटे लगते हैं आइस के लिए, लेकिन आइस है ही नहीं, वो पत्थर है सारे वहाँ पे। अब हम कह रहे हमने इस रोप को हाथ डाला वो रोप टूट जाए, इस रोप को पकड़ा वो रोप टूट जाए, कोई 50 के करीब वहाँ पे ना रोप्स लगी हुई हैं। और मैंने वहाँ पे मैसनर के ज़माने के पिटॉन भी लगे देखे हैं। अच्छा, कि मतलब इतने पुराने पिटॉन्स लगे हुए हैं वहाँ पे। पिटॉन से क्या मुराद है? पिटॉन होता है जो पत्थर के अंदर, जिस तरह अब ये क्रैक है पत्थर का, तो मैं पिटॉन को यहाँ फिक्स करूंगा इस तरह करके, और नीचे फिर रस्सी को फिक्स करूंगा उसके साथ। बहुत मजबूत होता है पिटॉन, मेरे ख्याल से कोई 24 किलो न्यूटन का वजन उठा सकता है वो। अच्छा। इतनी सी चीज़ होती है।